أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله مولانا العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پچھلی جو نشست تھی اس میں منافقوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا. اولاً اہل ایمان کی بات آئی، پھر کافروں کا، مشرکوں کا ذکر آیا. پچھلی نشست جو ہماری تھی اس میں منافقوں کا ذکر آیا. ابھی وہی ذکر تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا. نفق کے معنی آتے ہیں سرنگ کے. آپ جب عمرہ کرنے جائیں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے حج یا عمرہ، تو وہاں پر لکھا ہوگا نفق. پہاڑوں کو چیر کر جو راستے بنائے جاتے ہیں اس کو وہاں عربی میں نفق کہتے ہیں. جو ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. وہ لفظی معنی اس کے سرنگ کے آتے ہیں، ایسا بل جس کے دو راستے ہوں. تو نفاق بھی بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اندرون قلب کچھ اور ہوتا ہے. وہ نفاق ہی کی شکلیں ہوتی ہیں. جب ان منافقوں سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا کے معنی جب کے آتے ہیں. کئی مرتبہ قرآن کریم میں اذا آئے گا. وَإِذَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذَا بھی آئے گا، وَإِذْ بھی آئے گا. اس کے معنی آتے ہیں جب کے. اور وَإِذَا واو کے معنی اور کے آتے ہیں. واو بہت مرتبہ آتا ہے، اور کے معنی میں آتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ. آمانا یومینو، ایمان لانا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کئی شکلوں میں. آمانا یؤمنون بالغیب، آمنا، آمن الرسول بما انزل. اسی طرح کئی شکلیں اس کی بنتی. تو اسے کہتے ہیں مشتقات. ایک لفظ الف، میم اور نون، اس کی کئی شکلیں بنی. آمنا، ہم ایمان لائے. آمنو، وہ سب ایمان لائے. آمنتو، وردہ آمنتو باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا. تو یہ آمنہ اصل ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، آمینو، ایمان لاؤ. کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. یہاں لوگ سے مراد صحابہ. صحابہ کی عظمت دیکھیے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. عظمت صحابہ کا اندازہ ہوتا ہے، مقام صحابہ کا اندازہ ہوتا ہے. ایمان تو لوگ لاتے ہیں لیکن جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے، جیسے حضرت عثمان و علی ایمان لائے، جیسے حضرت امیر معاویہ ایمان لائے اور کاتبین وحی ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ. یہ ایک یہ پیمانہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کہ جن کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے جن کی رضا کا پروانہ ان کو سپرد کر دیا تھا. لہٰذا ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. قالو، تو وہ یہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. یہ آمنہ کئی شکلیں یہاں آ گئی. آمینو، آمنہ، انؤمن، یہ سب ایمان ہی کے بارے میں ہے. کہیں پر یہ تھرڈ پرسن ہے، کہیں پر سیکنڈ پرسن ہے، کہیں پر فرسٹ پرسن ہے.
کہیں پر غائب کا صیغہ ہے، کہیں حاضر کا صیغہ ہے، کہیں متکلم کا صیغہ ہے، تو اسے کہا جاتا کہ آپ ایمان لاؤ تو کہتے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ گویا یہ ایک صحابہ پر الزام تھا، صحابہ کی تنقیص تھی کہ ہم بیوقوفوں کو، صحابہ کو بیوقوف خدا نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی براءت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا الا انہم ہم السفہاء، سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس کا ان کو علم نہیں ہے۔ لیکن کے معنی آتے ہیں لیکن کے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن، یہ لیکن ہی سے بنا ہے۔ یعلمون علم، جانتے ہیں آپ، علم یعلمون، یعلمون یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلمون، تعلم، تعلمون، یہ کئی مشتقات استعمال ہوئے ہیں، یہ علم سے بنا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہوا ولیکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ خود بیوقوف ہیں۔ لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا یہ بار بار آئے گا، لا معنی نہیں اور نعم معنی ہاں، لا معنی نہیں اور نعم معنی ہاں، یس کے معنی میں آتے ہیں نعم اور نو کے معنی میں آتے ہیں لا، تو یہ بار بار لفظ آئے گا۔ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں تکرار بہت ہے، جیسا کہ اللہ کا لفظ تقریباً 2900 مرتبہ آیا، جیسا کہ من کا لفظ تقریباً 3000 مرتبہ آیا، موسیٰ کا لفظ تقریباً 135 مرتبہ آیا، اسی طریقے سے تکرار بہت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر یہ حرکت بتائی کہ ان کا عمل کیا ہوتا تھا، کیسی حرکتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے دوستوں کے پاس، یاروں کے پاس، کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کو اللہ نے شیطان کہا ہے، دیکھیے اللہ نے ان کو شیطان کہا ہے۔ قالوا انا معکم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقت دیکھیے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور وہاں ان سے جا کے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیے قالوا آمنا، یا کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ایمان کی اور اسلام کی تشریح بیان کی ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ فرق جاننا چاہیے۔ جیسے غالباً سورہ حجرات میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہاں اسلام اور ایمان دونوں کو قرآن نے بتا دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم خود قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ مسلم شریف کی پہلی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس ایک عام شخص کی طرح آئے اور اللہ کے رسول کے زانبوں پر ہاتھ رکھا اور اتنے قریب ہو گئے کہ جتنا قریب ہوا جا سکتا تھا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایک اجنبی شخص اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، ان کے زانبے پر ہاتھ رکھ دیا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ ہم بھی بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ اجنبی شخص جس کے جسم پر سفر کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، رسول اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ ایمان لائے، ایمان ہے۔ پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو کہا کہ ان تعبد اللہ، اسلام کیا ہے، ان تقوم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت، کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم عبادت کرو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اور پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ دل میں احساس پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کے وقت میں، تو یہ ضرور احساس کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایمان، اسلام اور احسان۔
تو ایمان تو یہ ہے کہ دل سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی تعریف بیان کی تھی، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تصدیق بالجنان، دل سے اس کا یقین رکھنا کہ ہاں اللہ خالق کائنات ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور عمل بالارکان، اور اپنے عمل سے یہ کر کے دکھانا کہ ہاں یہ اسلامی احکامات ہیں۔ ویسے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ اسلام ایمان کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اور ایمان اسلام کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر فرق کیا جائے تو دل اور دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں، زبان سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ ایمان میں داخل ہوں گی، اور ارکان سے تعلق رکھنے والی، عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اسلام میں داخل ہوں گی۔ تو یہاں اعرابیوں نے قالت الاعراب آمنا، اعرابی آئے، اعرابی کون ہے؟ دیہاتی، وہ آئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول سے اللہ رب العزت نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے تم، قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں تو ابھی ایمان اندر سرایت نہیں کیا ہے، داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک زمانے میں مدینہ نبوی میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط کے وقت میں گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ چلے اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور کچھ مال و دولت اور کچھ ذخیرہ اور کچھ غلہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تاکہ غلہ زیادہ مل جائے، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول خود موجود تھے اور وحی کا سلسلہ موجود تھا، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو، امین کو بھیجا کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ تو آپ غلہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تاکہ غلہ زیادہ مل جائے، اناج زیادہ مل جائے، اور یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر ایمان کی تعلیم بھی دے دی اور اسلام اور ایمان کا فرق بھی بیان کر دیا۔ اور یہ بھی منافقوں کی قسم تھی کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے مومنوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس، صحابہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آتے، کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے تاکہ چند ٹکوں کا فائدہ ہو جائے، اور جب یہودیوں کے پاس، کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اس کو بھی بتا دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی طغیانیت، ان کی سرکشی، طغیان کے معنی سرکشی میں ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اندھا کر دیا، اللہ نے مہلت دے دی ان کو، زندگی بھر کی مہلت دے دی، دیکھو کرو۔ اللہ کے رسول شق قمر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول معجزات دکھا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے اخلاق کاملہ اور حسن اخلاق کو پیش کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، بود و باش سے، ہر چیز سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، میری رسالت کو قبول کر لو۔ اس کے لیے شواہد آ رہے ہیں، اس کے لیے گواہیاں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے نتیجے میں ان کو مہلت دے رہا ہے، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تو لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ جبکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ گویا آپ کی جان اللہ نے خرید رکھی ہے، میری جان اللہ نے خرید رکھی ہے، آپ کی جان جتنے موجود ہیں ان سب کی جانیں اللہ نے خرید رکھی ہیں کہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب جان ہماری نہیں ہے، سانسیں ہماری نہیں ہیں، نگاہیں ہماری نہیں ہیں، گفتگو زبان ہماری نہیں ہے، ہاتھ ہمارے نہیں ہیں۔ جب جس چیز کی امانت ہے، اصل حق تو یہ ہے کہ اسی کے مطابق اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ نگاہیں وہی دیکھیں جہاں رب چاہے، زبان وہی بولے جسے خدا چاہے، ہاتھ وہی پکڑے جس سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا استعمال کرے، قدم ادھر ہی اٹھے جہاں اللہ چاہتا ہے، جو کہ اللہ نے اس کو خرید لیا ہے۔ یہاں بھی اشتراک کا لفظ آیا ہے، اور اولئک میں بتا چکا ہوں، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ شروع میں بھی آیا تھا ذالک الکتاب، تو ذالکہ تو ایک کے لیے تھا، یہ جمع کے لیے ہے، پلورل ہے، کئی لوگوں کے لیے ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے
ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پائے ہیں۔ مہتدین ہدایت سے بنائے، ربحہ فائدہ اٹھانا، تجارت کا لفظ ہم استعمال ہی کرتے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تجارت میں فائدہ اور نقصان۔ تو فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت میں فائدہ نہیں ہوا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت بھی نہیں ملی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک طریقہ رہا ہے کہ کوئی بھی بات جب سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو مثال سے اللہ رب العزت سمجھاتا ہے۔ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے، مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی مثال دی ہے اور فرمایا مَثَلُهُمْ، ان کی مثال، ہم جمع ہے، ہوا ہم، میں نے گردان لکھوائی تھی، ہم جمع ہے، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ رات کا اندھیرا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، آگ جلا کر روشنی چاہی اس نے، اس شخص کی مثال ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ جل گئی، چونکہ اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ بٹن دبایا آگ جل گئی، اس زمانے میں تو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے، آگ جلانے کے لیے بڑی محنتیں کرنا پڑتی تھیں، بڑی کوششیں کرنا، تب جا کر آگ جلتی تھی۔ ایک شخص جنگل میں ہوتا تھا، رات گزارنا، آگ جلا کر سوتا تھا تاکہ کوئی راہ گزرے تو معلوم ہو جائے کوئی قیام پذیر ہے یہاں پر، کوئی جانور قریب نہ آئے، کوئی نقصان دہ چیز، کوئی درندہ قریب نہ آئے، یا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو آگ جلا لیا کرتے تھے۔ یہاں پر بتایا کہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے آگ کو جلایا ہو۔ استوقد نارا، نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، اور چونکہ جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی اس لیے جہنم کو بھی نار کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ فی النار والسقر، جب کافر کا انتقال ہوتا ہے فی النار والسقر، تو وہ نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، چونکہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے، خاص طور سے اکثر حصہ، لیکن ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ٹھنڈی سزا دی جائے گی، زمہریر والا حصہ، جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ بہت تیز ٹھنڈک ہوگی آگ جہنم کے ایک حصے میں۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا ہو۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب چاروں طرف سے روشن ہو گیا، چونکہ روشنی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کچھ دکھنا نظر آئے، انسان پریشان ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی جانور آ جائے، اس نے روشنی کی، اتنے میں ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو لے لیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو لے لیا، تو اس آگ کا فائدہ ہوگا؟ جس طرح اس آگ کا فائدہ نہیں، ایسے ہی اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جو منافق لے کر آ رہے ہیں، جو منافق ذکر کر رہے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر ان کو اللہ نے گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چھوڑ دیا ہے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب چاہے روشنی جلاؤ، بلب جلاؤ، CFL جلاؤ، مرکری جلاؤ، چاہے آگ کے الاؤ جلاتے رہو، اندھا ہو گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جس طرح سے اس آگ کے جلنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح منافقوں کے ایمان سے وقتی طور پر جو ایمان لانے اس سے کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہو گئے، اتنی واضح نشانی اللہ کی طرف سے آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو بہرے ہو گئے، سنتے نہیں اللہ کی بات۔ بھائی ایسی کان کس کام کے جو رسول اللہ کی بات نہ سنے، اللہ کی آیات کو قبول نہ کرے، ایسی زبان کس کام کی جس کو جو کلمہ نصیب نہ ہو، ایسی نگاہیں کس کام کی جو قرآن نہ دیکھے، اسلامی تعلیمات کے قریب نہ آئے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کرے، مسجدوں کا دیدار نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو نہ پڑھے، ایسی آنکھیں کس کام کی؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ لا یرجعون، اے محمد مصطفیٰ آپ کوشش تو کرتے رہیے، لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ اب لوٹنے والے نہیں ہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کے پانی کے وقت میں کی ہے کہ جس میں کہ جب بارش آتی ہے آپ دیکھیے تو اس وقت سورج بادلوں کی وجہ سے ڈھک جاتا ہے، اور جتنے گھنے بادل آتے ہیں اتنا ہی تیز برستے ہیں، اس بادل میں جتنا اندھیرا ہوگا اتنا ہی تیز برسے گا۔ فیہ ظلمات، اور گھٹا ٹوپ اندھیریاں اس میں چھا جاتی ہیں، ورعد، اور جب بجلی چمکنے لگتی ہے،
اس میں کڑک آنے والی، کڑک رعد کے معنی کڑک کے آتے ہیں، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ براق کو جو سواری تھی معراج پر جانے والی، براق کہتے ہی اس لیے کہ بجلی کی رفتار سے وہ گیا تھا، براق کو کہتے اس وجہ سے بھی ہیں۔ دو وجوہات انہوں نے لکھی، ایک تو یہ کہ سفید کلر جب بہت زیادہ سفید ہو جائے تو اسے کہتے ہیں براق، کہ سفید براق ہو گیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور برق رفتار چلنے والا شخص بھی براق کہلاتا ہے۔ تو دونوں ہی صفتیں اس سواری میں تھی جو محمد مصطفیٰ کی سواری معراج میں لے گئی تھی، لہٰذا اسے براق کہتے ہیں۔ تو ایسی بارش کی مثال جو آسمان سے برسے، اس میں گھٹا ٹوپ اندھیریاں ہوں، اس میں کڑک ہو، اس میں بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور ایسی کیفیت ہو جائے، ایسی خوفناک کیفیت ہو جائے اس بارش اور اس ماحول کی وجہ سے کہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کہ کب تک کڑکے گی، دل ڈرنے لگیں، حالات بدلنے لگیں، کیفیت تبدیل ہو جائے۔ آذان اذن سے بنا ہے، آذان اذن سے بنا ہے، آذان کان کو کہتے ہیں، ان کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، اس کی چیخ، اس کی آواز، اس کی گرج کی وجہ سے، حذر الموت، کہیں موت کے ڈر ستانے لگتا ہے، کہیں اور تیز نہ یہ بجلی گر جائے، کڑک تیز پیدا نہ ہو جائے اور میں مر جاؤں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں بجلی کے کڑکنے کی اور بجلی کے چمکنے کی مثال دی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا بجلی کے لفظ کو بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ خالی باتوں سے بھی کسی قوم کی تقدیر بدلتی ہے، خالی باتوں سے بھی کسی قوم کی تقدیر بدلتی ہے، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ تو منافقوں کا ایمان یہ بجلی کی طرح ہے، یہ دیکھا اللہ کے رسول کو تو بتا دیا، لیکن اس بجلی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی روشنی کرو جو ہمیشہ روشن رکھنے والی ہے، ایسا چراغ جلاؤ جو ہمیشہ چلنے والا ہو اور اس کی روشنی میں دوام ہو، اس میں روشنی میں بقا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ ایک بات یہ واضح کر دے، معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مخبر ہے، منافق ہو گیا، فلاں شخص منافق ہو گیا۔ معاشرے میں ہماری ایک مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے والی بات کہ آپ سے کہیں گے کہ صاحب آپ ہی حقدار ہیں کہ یہاں کے اس کام کے لیے، دوسرے جائے کہیں گے نہیں صاحب آپ ہی حقدار ہیں کہ یہاں کے ایم ایل اے بنے۔ تو یہ چیز جو پیدا ہو رہی ہے منافقت ہے، یہ منافقت ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منافق جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ منافقت کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی منافقت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ صاحب آپ ہی ایم ایل اے بننے کے حقدار ہیں، آپ ہی اس کے حقدار ہیں کہ چیئرمین بنے، آپ ہی اس کے حقدار ہیں کہ یہاں امام بنے، آپ ہی اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو یہ حق ملنا چاہیے، اور دوسرے کے پاس جا کر کہنے لگیں کہ نہیں آپ حقدار ہو، آپ میں یہ صلاحیتیں ہیں۔ یہ بہت منافقت، یہ عملی منافقت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ منافقت جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ منافقت اعتقادی منافقت تھی کہ دل میں ایمان تھا، لیکن زبان پر ایمان تھا لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ اعتقادی نفاق رکھنے والے جہنمی ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب کے نچلے سطح میں اور سب سے نیچے حصے میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقت سے بچائے، ایمان کی دولت سے ہم سب کو مشرف فرمائے، اور ایمان کی توحید کی روشنی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔